بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دنیا کا ایک اٹل قانون ہے کہ ہر انسان طاقت کے سامنے جھکتا ہے اور ہر آدمی طاقت کی پوجا کرتا ہے اور طاقتور کے ہی سامنے لوگ جھکتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اگر آدمی کے پاس دنیا کا سارا مال اور اسباب اور سامان آ جائے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بات کے لیے سرگردان اور حیران اور پریشان رہتا ہے کہ کس طرح اس کو طاقت اور پاور حاصل ہو جائے۔ اب طاقت اور پاور جو حاصل ہوتی ہے وہ مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہے۔ ان مختلف ذرائعوں کے اندر ایک ذریعہ وہ عوام ہے۔ عوام سے یہ لوگ پاور حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ مذہبی رہنما ہوں یا وہ سیاسی لیڈر ہوں۔ سیاسی لیڈروں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ عوام کو ایک دل فریب قسم کے نعرے بیچتے ہیں اور اس کے پیچھے وہ اپنے آپ کو عوام کو لگا لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے بچپن میں وہ پائپ پائپر کی کہانی پڑھی ہوگی کہ وہ پائپ بجاتا ہے اور بچے اس کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ پائپ پائپر کی طرح یہ جو ہے نا ایک بین بجاتے ہیں اور اس بین میں سے مختلف طرح کے نعرے نکلتے ہیں۔ کبھی حقیقی آزادی کا نعرہ، کبھی اس کے اندر سے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ نکلتا ہے، کبھی اس کے اندر سے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ نکلتا ہے، کبھی اس کے اندر سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نکلتا ہے۔ یہ سارے نعرے نکلتے ہیں اور پھر عوام اس نعروں پر مثل پائپ پائپر کے ان کے پیچھے چلنے لگ جاتی ہے۔ اور پھر جب ان کو اپنے وہ ذاتی مفادات حاصل ہو جاتے ہیں تو پھر عوام کا کیا ہے، عوام پھر ایک سائڈ پہ لگ جاتی ہے اور پھر عوام کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور جب بھی قربانی دینے کا وقت آئے گا تو پھر ہمیشہ دھرنوں کے اندر، اپنے سیاسی دھرنوں میں یا اپنے جو ہے نا وہ حکومت سے لڑوانے کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے کہ بھائی عوام پستی ہے اور عوام کا ہی جان مال اور ان کا خون لگایا جاتا ہے۔ انہی کے بیٹوں کی قربانیوں کو سراہا بھی جاتا ہے اور ان کو بے وقوف بنا کر بلکہ سراہا جاتا ہے اور انہی کو آگے رکھا جاتا ہے۔ خود ان کے جو اپنے ولاز ہوتے ہیں، جو اپنے محلات ہوتے ہیں، ان کے جو اپنے بال بچے ہوتے ہیں، ان پر کسی قسم کا نہ کوئی دباؤ آتا ہے، نہ کوئی پریشر آتا ہے، نہ وہ گرفتار ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی گزن پہنچتی ہے۔ مطلوبہ مفادات جب ان کو حاصل ہو جاتے ہیں تو پھر عوام کو کس نے پوچھنا ہے؟ عوام پھر وہی اپنے خوبصورت اور چھوٹے چھوٹے اور غربت کے مارے ہوئے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر وہی ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور وہی ٹوٹی ہوئی روڈیں، وہی بہتے ہوئے نالے ان کا مقدر ہوتے ہیں۔ بھائی تو سب سے پہلے عوام کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ بھائی آپ سب سے پہلے اپنے لیڈر سے پوچھو نا، اپنے لیڈر سے پوچھو۔ اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو آپ اندھوں کی طرح ان کی تقلید مت کرو، بلکہ اگر سوال کرنا ہے تو ان سے سوال کرو کہ آپ بھائی جو ہم کو نعرے لگائے تھے اس کے پیچھے آپ ہم کو لے کے چل رہے تھے تو نہ حقیقی آزادی ملی، نہ آج تک روٹی کپڑا مکان ملا، نہ آج تک وہ کوئی 50 لاکھ گھر ملے، کچھ بھی عوام کو نہیں ملتا۔ لیکن بارہا تجربات کے باوجود بھی عوام جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا حق تھا، اس طرح وہ اپنے سیاسی لیڈروں سے محبت کرتی ہے، ان کے ہاتھوں بکتی ہے۔ بالکل یہی طریقہ واردات جو معذرت کے ساتھ جو مذہبی پیشوائیں وہ بھی یہی طریقہ واردات اپناتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کچھ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ وہ مذہبی لبادے کے اندر ہوتے ہیں، وہ آپ کو جنت جہنم اور آخرت کی یاد دلائیں گے، آپ کو بہت اچھا ہے، یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ لیکن اس کام کے پیچھے جب آپ ان کے عاشق اور فریفتہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ بھائی اب تو حکومت نے یہ اقدام کر دیا، اگر حکومت نے یہ اقدام کر دیا تو پھر تو یہ تو مذہب کے اوپر آنچ آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور مذہب کے نام پہ اس طرح بلیک میل کر کے آپ کو ہی سڑکوں پہ لے کے آ جائیں گے۔ خود کنٹینروں کے اندر ہوں گے، خود اپنے محلات کے اندر رہیں گے، ان کے محلات پہ کوئی زد نہیں پڑے گی، ان کے بچوں پہ کوئی زد نہیں پڑے گی، بلکہ زد کیا پڑنا ہے یار، بلکہ یہ تو ان کے اپنے جو عیاشیاں چل رہی ہوں گی، یا عیاشی بھی ایک چلیں میں اس لفظ کو تھوڑا ہلکا کرتا ہوں کہ ان کے اپنے جو دنیاوی عیش اور آرام چل رہے ہوں گے، وہ عیش اور آرام میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، ان کے بچوں کے عیش اور آرام میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن ہمیشہ عوام پسے گی، عوام کو تباہ و برباد کیا جائے گا، پھر اس کے بعد عوام کو ایک لالی پاپ دیا جائے گا اور جھنڈے پہ چڑھایا جائے گا کہ یہ قوم کی قربانی سے ہی ممکن ہوا ہے کہ آج ہم اتنے کامیاب ہو گئے، اور قوم پھر وہی اپنے جو ہے نا وہ غربت کے مارے ہوئے مکانات کے اندر آ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہی دال روٹی کھا کے خوش ہو جائے گی، اور وہ اس بات پہ خوش ہو جائے گی کہ آج ہمارا قائد کامیاب ہو گیا، اور آج ہمارا قائد کامیاب ہو گیا۔ اور یہ پتہ یہ چلے گا کہ ان کا قائد کل تک جس کو یہودی کہہ رہا تھا، اور یہ ان کا قائد جو کل تک ایک دوسرے کے اوپر مطلب تان و تشریح کر رہے تھے، کوئی دوسرے کو یہودی بول رہا تھا، کوئی اس کو جو ہے نا وہ
کٹ ملا کہہ رہا تھا یا کوئی چور کہہ رہا تھا، تو یہ چور بھی مل جائیں گے آپس میں، اور وہ مذہبی نفرت بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ مذہبی فتوے بازی بھی ختم ہو جائے گی، اور شیر و شکر ہو جائیں گے۔ لیکن عوام کا کیا حال ہے کہ بھائی میں اس پارٹی کے اندر ہوں، میں اس پارٹی کے اندر ہوں، میں اس مسلک کے اندر ہوں، وہ اس مسلک کے اندر ہے، اور اسی کے اندر پڑھ کے جو ہے نا وہ بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹی کی دشمنی، اور ایک ہی خاندان کے اندر جو ہے نا وہ کبھی ماموں بھانجا، چچا بھتیجا، اور اس طرح آپ رشتوں کو جوڑ لیں، خونی رشتے اور سلبی رشتے، اس طرح کی دشمنیاں پڑ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے پیٹیں گے، اور اتنے بے وقوف ہے، مطلب ان کو کچھ ملنا ملانا کچھ نہیں ہے، اس نے تو ان کو وہ تو پہچانتا بھی نہیں ہے نا، جو مذہبی سیاسی رہنما ہے یا سیاسی رہنما ہے، وہ تو ان کو پہچانتا بھی نہیں، وہ ان کو منہ لگانا بھی، اگر وہ ان کے سامنے چلا جائے نا تو خدائی قسم یہ منہ بھی نہیں لگائیں، بھائی کون آ گیا بھائی تو، اور اس چکر میں جو ہے نا یہ اپنے ہی کشت و خون کرتے ہیں، اور تعلقات بھی خراب کرتے ہیں، اور پھڈے بازی بھی کرتے ہیں، اور بحثیں بھی کرتے ہیں، دوستوں کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو خدا را ان کے اس فریب میں اور جال میں سے نکلو، اور اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بناؤ۔ اس کے برعکس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل حالات آئے، صحیح بخاری کے اندر ہے، مدینے کے نواح میں ایک دفعہ کیا ہوا، ایک شور سنائی دیا، لوگ پریشان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی تلوار لے کے اور سواری گھوڑے پر بیٹھ کر غالباً، یا جو بھی سواری تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لوگوں کو مطمئن کیا کہ نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، 3040 نمبر ہے، نمبر بھی آپ لے لیں، یہ آپ کو اسلام 360 سے یا مختلف ویب سائٹوں سے مل جائے گی، 3040 نمبر حدیث یہ آپ پڑھ لیں صحیح بخاری کے اندر۔ اور پھر غزوہ حنین کا جو واقعہ ہے، جس کے اندر سارے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، اکیلے اللہ کے رسول رہ گئے، چند صحابہ تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا؟ یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کنٹینر میں بیٹھے ہوئے تھے، یا اس زمانے کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی الگ سے جھوپڑی بنائی بھی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں ہوں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں عبد المطلب، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے کہ اگرچہ سارے لوگوں کے قدم بھی اکھڑ جائیں، میں حق کے راستے پر ہوں، میں آگے بڑھوں گا، تو میں اکیلے ہی ان کے لیے کافی ہوں۔ تو لیڈر کی یہ شناخت ہوتی ہے۔ اگر اس پیرائے کے اندر یا اس پیرامیٹر کے اندر آج کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کو دیکھا جائے تو سب فیل ہیں بھائی۔ اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو، کیوں ان کے چکروں میں پڑھ کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ وآخر دعوانا الحمد